خیر کثیر بھی آپ کے لیے ہے، انعام کثیر بھی آپ کے لیے ہے، رحمت کثیر بھی آپ کے لیے ہے، عظمت کثیر بھی آپ کے لیے ہے، جماعت کثیر بھی آپ کے لیے ہے۔ ہم ساری عظمتیں آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کا دشمن کا معاملہ انا شانیہ کا هو الابتر، اسے بے نام و نشان کر دیں گے، اس کی نسلیں مٹا دیں گے، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ ابو جہل کی نسل کا کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جو کہے میرا نسب ابو جہل سے ملتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو کہے میرا نسب کعب ابن اشرف سے ملتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو کہے میرا نسب کافروں سے ملتا ہے۔ اللہ نے کافروں کو بے نام و نشان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دونوں جہان میں آباد و کامیاب کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات رب کی غیرت ہے کہ رب نہیں برداشت کرتے کہ کوئی شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جملہ کہے۔ اللہ بڑا غیور ہے، محبوب تو محبوب ہی ہیں، رب تو محبوب کی نسبت سے محبوب کے یاروں کی بھی وکالت کرتا ہے، محبوب کی نسبت سے محبوب کی بیویوں کی بھی وکالت کرتا ہے، محبوب کی نسبت سے محبوب کے اہل بیت کی بھی وکالت کرتا ہے۔ پھر رب خود بتاتا ہے کہ میرے محبوب سے گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ قرآن میں سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے، ولید نامی ایک کافر بدماش تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہا انکا مجنون، معاذ اللہ محمد تو پاگل و دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ رب نے یہ صورت اتاری ہے، محبوب کو تسلی دی کہ پیارے نبی آپ مجنون نہیں، ہم نے تو آپ کو لامتناہی اجر عطا کیا ہے، انکا لعلی خلق عظیم، آپ کو اخلاق کے سب سے بڑے عطا کیے ہیں۔ اور جس کمینہ نے یہ جملہ کہا اس پر اللہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، رب نے اس کو 9 گالیاں دی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، آپ حیران ہو جائیں گے رب کا غصہ ایک بات کہہ کر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا محبوب جو تیری شان میں گستاخی کرے، جو تجھے مجنون کہے، جو تیرے متعلق یہ جملہ کہے، مجھ رب کا فیصلہ ہے یہ حلاف جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، مہین کمینہ اور ذلیل انسان ہے، حمازن بڑا تانے جو ہے، مشائن بنمیم چلتے پھرتے چغل خوریاں کرنے والا ہے، منائن للخیر نیکی سے دور ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے والا ہے، معتد بہت زیادتیاں کرنے والا ہے، اسیم سب سے بڑا گنہگار اور بدماش ہے، اتلن تندخو ہے، بعد ذالک زنیم، رب کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ رب نے کہا ساری بدماشیوں کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تیرا گستاخ ہے وہ حرام زادہ ہے، اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں جو کوئی اور کسی کو کہے کہ تو حرام ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ حرام ہے، اس کے نسب پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے یہی ولید جس کمینے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور قرآن نے اسے سخت جملے کہے، جب قرآن نے یہ کہا کہ تو حرام زادہ ہے، یہ اٹھا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری گالیاں دی ہیں لیکن جتنی گالیاں دی ہیں وہ مجھ پر سچی ہیں۔ اس نے اپنے متعلق سوچا اور اپنی ماں کو کہا نبی نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ سب کچھ صحیح ہے، واقعی میں جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہوں، واقعی میں معاشرے میں بڑا ذلیل آدمی ہوں، واقعی میں چغل خور ہوں، واقعی میں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوں، یہ ساری باتیں مجھ میں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تو حرام زادہ ہے، تیرا نسب مشکوک ہے، تو حرامی ہے، زانی عورت کا بیٹا ہے، میرا تو باپ ہے، تو سچ بتا یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں بے شک کافر ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا لیکن اس پر اتنا یقین ہے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس لیے تو سچ بتا کہ میں کیسا ہوں، اور اگر تو نہیں بتاتی تو میں تیری گردن قلم کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے کہا واقعی تو حرامی ہے، تیرا باپ کسی کام کا نہیں تھا، مال بہت زیادہ تھا، اس نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ تو نوکر کے ساتھ منہ کالا کرے، اس لیے تو حرامی پیدا ہوا۔ جو آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے اس کی وجہ سے قرآن نے بھی تجھے حرامی کہہ دیا ہے کہ رب کا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پر نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود الثقفی
جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ دوران گفتگو معاہدہ ہو رہا ہے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر باتوں باتوں میں کہا، میں نے آپ کو نہیں کہا، آپ میری بات نہیں سمجھتے۔ اس نے حضور کے چہرے کی طرف ہاتھ کر کے کہا، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر غصہ، جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ زور سے اس کے ہاتھ پر مار کے کہا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اس کو جملہ کہا وہ بہت عجیب ہے۔ لات و عزی کی شرمگاہ کو چوسنے والی قوم، میرے نبی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو؟ بتوں کے پجاریوں، میرے نبی کی طرف تم ہاتھ بڑھاتے ہو؟ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودی و منافق کو کہا تھا، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر تلوار سے کرے گا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے، جو مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کے لیے تو اجازت ہے کہ 3 دن اس کو پکڑو، باندھو، بٹھاؤ، سمجھاؤ، اس کے سوالات کا علماء سے تشفی بخش جواب لاؤ تاکہ وہ اس عرصہ میں مطمئن ہو سکے۔ اگر توحید کا انکار کرے تو اس کو سمجھاؤ، اگر فرشتوں کا انکار کرے تو اس کو سمجھاؤ، جس کسی مسئلے کا انکار کرے تو اس کو سمجھاؤ، لیکن انکار پر سمجھاؤ۔ کسی مسئلے کا منکر ہوا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اور اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے وہ مرتد ہوا ہے تو پھر یہ مرتد نہیں بلکہ زندیق ہے۔ پھر اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے کمینے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس کو توبہ کے لیے ٹھہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر یہ صدقے دل سے توبہ بھی کرے تب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی حکومت کی ذمہ ہے کہ اس پر شرعی سزا نافذ کرے کہ اس کو معاشرے کے سامنے قتل کر دو اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر کسی کی معافی اللہ کے ہاں قبول ہے، رب جانے، اس کا بندہ جانے، لیکن اس ذلیل کو 1 سیکنڈ جینے کی اجازت نہیں۔ اس گستاخ رسول کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، منکر کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایمانی غیرت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی گستاخوں کو قتل کا حکم دیا تھا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حرم کعبہ میں آ جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے۔ 6-7 بدمعاش ایسے تھے جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، گستاخی کرتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا، کہیں چھپے ہوئے ہو تو ان کو پکڑو اور مارو۔ ایک گستاخ کعبۃ اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے، غلاف کعبہ کے نیچے ہے، اس کو وہیں گھسیٹو، اس کو مارو، اس کا سر قلم کرو۔ جو آدمی اس کو قتل کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے گستاخوں کو نیست و نابود کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔